بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک جو لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ یا اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، ان کی تجارت ہرگز نقصان والی نہیں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا اجر دے اور اپنے فضل میں سے کچھ مزید اضافہ کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا قدردان ہے۔ ایک بزرگ سے روایت ہے کہ ایک تاجر نے ان سے بیان کیا کہ میں مسافر تھا، ایک خچر پہ تجارت کا سامان لاد کر مصر میں داخل ہوا اور کاروباری لوگوں سے ملا تاکہ میں اپنا سامان بیچ سکوں۔ اسی اثنا میں میرا خچر کہیں گم ہو گیا۔ میں نے لوگوں سے اپنے خچر کے سلسلے میں دریافت کیا، لیکن کسی نے مجھے صحیح اطلاع نہ دی۔ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا، تم شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ، شاید تمہارے لیے دعا کریں اور تمہارا گما ہوا خچر تم کو مل جائے۔ میں شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا تھا۔ میں شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا پہنچا اور سلام کر کے سارا واقعہ سنا دیا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے میری بات پہ کوئی توجہ نہ دی، بلکہ مجھ سے کہا، ہمارے پاس 2 مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے واسطے آٹا، گوشت اور کچھ ضروری چیزیں لے آؤ۔ میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے اٹھا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، اب میں دوبارہ ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ فقیر لوگ اپنی ہی ضرورتوں کو جانتے ہیں، دوسروں کی مصیبتوں کا انہیں احساس نہیں ہوتا۔ یہ سوچتا ہوا میں جا رہا تھا کہ رستے میں مجھے میرا ایک قرض دار مل گیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، جب تک تم قرض ادا نہیں کرو گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مجھے 60 درم دے دیے۔ جب 60 درم مجھے مل گئے تو میں نے دل میں سوچا، مجھے آج شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش کرنی چاہیے۔ اگر میرا مال مل گیا تو اچھا ہے، ورنہ اس کے ساتھ میں 60 درم بھی اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حسب فرمائش تمام چیزیں خرید کر ان کی خدمت میں جا پہنچا۔ جب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، میرا خچر وہاں کھڑا ہوا ہے اور اس پہ تمام مال بھی لدا ہوا ہے۔ میں خانقاہ کے اندر داخل ہو گیا اور تمام چیزیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک چیز دیکھ کر کہا، یہ شیرنی کیوں لائے ہو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا شیخ کچھ درم بچ گئے تھے، سوچا کہ شیرنی بھی لیتا چلوں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم کیساریہ میں جا کر اپنا مال فروخت کرو۔ مال فروخت کرتے ہوئے جلدی نہ کرنا، جتنا مال طے پائے نقد لینا۔ میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق کیساریہ پہنچا۔ میرا تمام مال ہاتھوں ہاتھ گراں قیمت پہ بک گیا اور میں خشکی کے راستے وطن واپس پہنچا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کی راہ میں دینا بہت ہی اچھی تجارت ہے۔